حدیث کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کو، مساکین کو اس دن کے لیے بے نیاز کر دو. اغنوہم لذالک اليوم کا لفظ آیا ہے کہ اس دن کے لیے بے نیاز کر دو. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس دن کس چیز کی انہیں ضرورت ہے. تو اس دن اگر ہم گیہوں دیتے ہیں تو گیہوں کو وہ کب پسوائیں گے، پھر عید کے دن جو ضرورت لگتی ہے کیا گیہوں سے پوری ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں دینی چاہیے جو عید کے دن زیادہ کام آنے والی ہو. احادیث کے الفاظ صاف ہے کہ اگر صدقہ فطر نماز سے پہلے نہیں بٹتا ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے. نماز کے بعد میں اگر صدقہ فطر بانٹا جائے تو یہ عام نفلی صدقہ ہوگا. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی کبھی صدقہ فطر کو عید سے 2-3 روز پہلے ہی بانٹنا شروع کر دیا کرتے تھے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کوئی نان مسلم اس وقت جو ہے آپ کے پاس سے آپ صدقہ فطر بانٹ رہے ہیں، نان مسلم آ گیا، تو پھر اس صورت میں السلام علیکم عزیز ناظرین، امید ہے کہ یہ رمضان آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرا ہوگا اور ڈھیر برکتیں اور رحمتیں آپ نے اس مہینے میں سمیٹی ہوگی، بہت ساری عبادتیں کی ہوگی، بہت ساری دعائیں مانگی ہوگی. اور اسی رمضان کے آخر میں ایک مخصوص عبادت ہم کرتے ہیں جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر ایک اہم عبادت ہے جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں انجام دیتے ہیں. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. تو اسی مقصد کے تحت کہ جدید دور کے اعتبار سے صدقہ فطر کی کیا مسائل ہے، اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایپیسوڈ جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. ہر عبادت کا دین اسلام میں جو اللہ الحکیم کی طرف سے ہے کوئی نہ کوئی مقصد بیان کیا گیا ہے. تو ہمارے ذہن میں صدقہ فطر کو بھی لے کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں معین ڈان صاحب اور مولانا عبدالستار ندوی صاحب. تو پہلا سب میں معین بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ معین بھائی یہ جو صدقہ فطر ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر انسان کے لیے جو ہے ضروری کا ہر جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے جو ہے فرض قرار دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہم کو ملتی ہے اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو یا صدقہ فطر کو واجب یا فرض قرار دیا ہے ہر مسلم کے لیے. اور اس کے 2 مقاصد ہیں، اور 2 مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم جو روزہ دار ہوتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تطہیر کے خاطر، یعنی روزے میں جو نقائص رہ جاتے ہیں ان روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ اس کا کفارہ ہے جو ایک مسلمان ادا کرتا ہے. اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عید کے موقع پر خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، یہ صدقہ فطر ہمارے غریبوں اور مساکین میں ہم تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی عید خوشی خوشی ہمارے ساتھ میں منائیں. تو یہ دونوں مقاصد صدقہ فطر سے ادا ہو جاتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ بات مولانا یہاں پہ آئی کہ صدقہ فطر کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جو روزے ہیں ان کی تطہیر، اور دوسرا مقصد ہے کہ غریب پہ جو ہے عید کو اسی طرز و احتشام کے ساتھ منائے. تو پھر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بچے ہیں ہمارے گھر میں یا جو نابالغ ہے یا جو چھوٹے ہیں جن پہ روزے فرض نہیں ہوئے، تو کیا ایسے لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر کیا جائے گا کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھے ہیں انہی کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے ادا کیا جائے؟ جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ آیا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہوتا ہے تو کیا صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا یا بالغ ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے. اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں چند فرق ہے جسے ہمیں جاننا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مال نامی پہ فرض ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے لیے مال نامی یعنی گروتھ والے مال ہونے کی ضرورت نہیں. زکوٰۃ کے لیے حولان حول ضروری ہے، یعنی مال پر سال گزرنا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کے لیے حولان حول ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ اموال پہ فرض ہوتے ہیں اور صدقہ فطر اموال پہ نہیں افراد پہ فرض ہوتے ہیں. اپنے افراد کے تعلق سے پوچھا تو زکوٰۃ اموال پہ فرض ہوتے ہیں اور صدقہ فطر افراد پہ فرض ہوتے ہیں. ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سال کے کسی مہینے میں ہم نکال سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا طور طریقہ بھی ساری دنیا میں یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ ثواب حاصل کریں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں سمجھے کہ وہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں نکالنا.
زکوٰۃ کے لیے آزادی ہے لیکن صدقہ فطر کے لیے آزادی نہیں ہے. تو بہرحال اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالیں گے. جی بالکل. یہاں پر آپ نے ایک بات کہی کہ صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان ہی میں نکالا, تو اس کی کیا ٹائم لمٹ رہے کہ کب تک کہ اگر نکالیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا؟ اور جیسے دونوں سائڈ پہ, جیسے اگر رمضان میں ہی نکالنا ہے تو کتنے پہلے سے نکال سکتے اور کب تک نکال سکتے, دونوں اس کے لمٹس کیا ہے؟ اس میں جو افضل ترین بات جو احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شوال کا چاند دکھنے کے بعد میں اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر بڑھ جانا چاہیے. احادیث کے الفاظ صاف ہے کہ اگر صدقہ فطر نماز سے پہلے نہیں بٹتا ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے. نماز کے بعد میں اگر صدقہ فطر بانٹا جائے تو یہ عام نفلی صدقہ ہوگا. ایک بات. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی کبھی صدقہ فطر کو عید سے 2-3 روز پہلے ہی بانٹنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو یہ جواز بھی ملتا ہے صحابہ کے طور اور طریقے سے. تو لیکن بہرحال یہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے, کچھ پہلے یا کچھ تھوڑا زیادہ پہلے جو ہے دینا ضروری ہے. صدقہ فطر نماز کے بعد میں نہیں دیا جا سکتا. جی بالکل بالکل, بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر ہم عید سے پہلے ہی وہ صدقہ ادا کریں گے تو ہی وہ غریبوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور وہ اپنی عید جو ہے بہتر انداز میں منا سکیں گے. تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر بھی سوال من میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر کتنی شرح جو ہے, ایک شخص کی طرف سے کتنی جو ہے صدقہ فطر دیا جانا ہے؟ احادیث کے جو روایتیں ملتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اور آپ کے صحابہ جو اجناس کھائے, یہ جو خوراک ہوتی تھی اس خوراک میں عام طور پر جو اور پنیر اور کشمش اور جو اور کھجور یہ ان لوگوں کی غذائیتی خوراک تھی. 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش یہ دینا اس کی مقدار طے تھی. اور 1 سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ساعن نبی جو کہتے ہیں وہ تقریباً اس کے درمیان کچھ فقہا کا اختلاف رہا ہے اور وہ آج کے زمانے کے لحاظ سے 2.25 کلو سے 2.75-3 کلو تک کی مقدار ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب ہم صدقہ ادا کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا صدقہ نفلی صدقہ اور بہتر طریقے پر ادا ہو سکے. جی بالکل. یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے گیہوں کا استعمال اگر ہم بات کریں تو کافی کم ہو گیا ہے, باقی چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور رمضان میں اکثر جو ہے بہت سارے لوگ رمضان کے جو کٹس بانٹ رہے ہیں, اسپیشلی ہمارے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے غریبوں کے اندر کٹس بھی بانٹے جا رہے ہیں. تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پھر جو عید کا چاند ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے لوگ گیہوں بانٹ رہے ہوتے ہیں, گیہوں یہاں ہوا گرے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو اس پہ کوئی دوسرا ایک اوپینین ہمارے پاس ہے کیا کہ اس گیہوں کی جگہ پر کیا یا اس جو مینشن چیزیں ہیں اس کی جگہ پر ہم ڈائریکٹلی ان غریبوں کو پیسہ دیں تاکہ وہ کچھ چیز خرید کر اپنی عید بہتر طور پہ منا سکیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیزیں نکلی جو منسوس ہیں, جو کشمش یا کہیں کہ منقع ہے یا اور بھی دوسری اجناس ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں اشیاء بھی تھی اور خرید و فروخت کے لیے تبادلے کی شے بھی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے کیا. ابھی اس زمانے میں یہ ہے کہ ابھی وہ اشیاء سے اشیاء کا تبادلہ کم ہو گیا ہے. زیادہ تر چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے کی حاجت ہوتی ہے. تو حدیث کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کو, مساکین کو اس دن کے لیے بے نیاز کر دو. اغنوہم لذالک الیوم کا لفظ آیا ہے کہ اس دن کے لیے بے نیاز کر دو. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس دن کس چیز کی انہیں ضرورت ہے. تو اس دن اگر ہم گیہوں دیتے ہیں تو گیہوں کو کب پسوائیں گے, پھر کب اسے بیچ کر کے یا کب اس کی سوئی بنائیں گے, یا پھر عید کے دن جو ضرورت لگتی ہے کیا گیہوں سے پوری ہو سکتی ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں دینی چاہیے جو عید کے دن زیادہ کام آنے والی ہو. جیسے کہ شواف مسلک کا جو ابھی جدید فتویٰ آیا اس میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ کوشش تو یہ کی جائے کہ اشیاء سے دی جائے, لیکن انہوں نے اجازت دیا ہے کہ رقم بھی دے سکتے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہروں کے اندر جو ہمیشہ لوگ گیہوں خرید کر کے کھاتے ہیں
اب ان کے پاس گیہوں کی پیداوار تو ہے نہیں کہ اپنی گیہوں سے دیں گے، اب وہ غریبوں کو گیہوں دیں گے تو خرید کر کے ہی دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ پیسہ دیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کے تعلق سے بھی میں نے معلوم کیا تو ان کے یہاں بھی یہ طریقہ ہے کہ کٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی اہل حدیث کا ہے جو اس بات کے لیے مصر ہے کہ نہیں اشیاء ہی دینا ہے، لیکن بہرحال ایک طبقہ ہے جو کٹ دینے کے لیے، رقم دینے کے لیے آمادہ ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف، امام محمد، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھے کہ بڑے خلفاء راشدین کے بعد بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ رقم دی جا سکتی ہے، انہوں نے رقم دینے کی اجازت دی ہے، اور احناف اس کی مکمل اجازت دیتے ہیں کہ اشیاء کی جگہ یعنی گیہوں، کھجور، مکہ، کشمش کی جگہ پیسے دے سکتے ہیں۔ شوافی بھی اس طرف آ رہے ہیں اور اہل حدیث کا بھی ایک طبقے کا یہ رویہ ہے، تو گویا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غریب کو جو چیز دے رہے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اس دن کیا ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ مولانا نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس طریقے سے بھی، جیسے اگر ہم سونے کی زکوٰۃ نکالتے تو سونا اس میں سے نکال کر نہیں دیتے بلکہ اس کی رقم جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر کے اندر بھی یہ چیز ممکن ہے کہ جو صدقہ فطر کا مال ہے اس کی جو رقم بنتی ہے وہ ہم غریبوں تک پہنچائے۔ ڈاکٹر صاحب کے سوال میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ گیہوں اگر ہم دیتے ہیں تو جیسے عید کی صبح میں گیہوں دیتے ہیں تو اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ گیہوں لین دین میں بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، یعنی 10 کلو گیہوں کسی کو دے رہا ہے تو آدھا کلو گیہوں ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گیہوں ہم خرید کے دے رہے ہیں 40 روپے کلو کے حساب سے، اور وہ غریب کسی دکان میں جا کے 20 روپے میں بیچ دیتا ہے، تو بظاہر ہم غریب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا نقصان ہو جا رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے پیش نظر بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غریب کا کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے تو وہ ہم انجام دیں۔ جی بالکل۔ اس میں موین بھائی ایک سوال، جیسے ایک بات یہاں پر آ گئی کہ ہم ایک فرد کی طرف سے جو بھی شرح مقرر ہے وہ اس شرح کی میں جو بھی گیہوں بیٹھ رہے اس کی جو ہے ہم رقم دے سکتے ہیں، تو تقریباً آج کا اگر ہم دور پکڑے تو گیہوں کی رقم کچھ اور ہو رہی ہے، کھجور کی رقم کچھ اور ہو رہی ہے، کشمش کی رقم کچھ اور ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ہم فالو کریں؟ اس میں فقہا کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر جو خوراک ہم عام طور پر کھاتے ہیں اس خوراک کی رعایت کی جائے گی۔ اگر ہم چاول کھانے والے ہیں تو چاول کی رعایت کی جائے گی، ہم گندم کھانے والے ہیں تو ہم گندم کی رعایت کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ زیادہ کھجور کھاتے تھے تو کھجور کا ایک سا دینا جو ہے ضروری تھا، تو یہ دینے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا دینا چاہتا ہے، اور اس لیے کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جو سب سے مہنگے سے مہنگا اناج ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی امریکہ میں رہتا ہے اور وہ انڈیا میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کا جو گیہوں کا دام ہوگا اس دام کے لحاظ سے اس کو انڈیا میں پیسے بھیجنا ہوگے، نہ کہ انڈیا میں جو گندم کا یا گیہوں کا جو ریٹ ہے اس کے لحاظ سے دینا ہو۔ اسی میں ایک ضمنی سوال یہ بھی آتا ہے کہ بعض جماعتیں جو صدقہ فطر کو جمع کرتی ہیں اور مساکین اور مستحقین میں بانٹتی ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ رقومات یا اناج ان کے پاس میں جمع کیا جا سکتا ہے جن کے پاس میں کوئی نظم ہوتا ہے، تاکہ وہ بہتر طریقے پر مستحقین تک یا تو اناج یا تو یہ فطرے میں جو رقومات آئی ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچا۔ جی معین بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے ماشاءاللہ کچھ جماعتیں اور جمعیتیں یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ صدقۃ الفطر کی رقوم کو جمع کر کے اور عید کٹ تیار کر کے غرباء مساکین تک پہنچاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کس کے یہاں کتنی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس نالج ہوتی ہے اور فہرست ہوتی ہے کہ کون کتنا حاجت مند اور ضرورت مند ہے۔ تو کچھ جماعتیں جمعیتیں یہاں کلیان میں بھی اور آس پاس میں بھی یہ کام کر رہی ہیں کہ عید سے پہلے وہ رقومات جمع کر کے اور پھر عید کٹ تیار کر کے ان غرباء تک پہنچاتی ہے، تو یہ رقم ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ جی یہاں پر مولانا ہم نے ابھی جو جسے ڈسکس کی کہ ہم رقم دے سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر عید کے دن میں شیر خورما، سویاں اور دوسری مٹھائی جو گھر میں بنائی جاتی ہے، اور اکثر غریب لوگ اس سے جو ہے محروم رہتے ہیں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو عید کے دن گوشت یا مرغا بھی گھر میں بنا نہیں پاتے، کوئی بریانی یا کوئی آئٹم بنا نہیں پاتے، اسپیشلی ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہے۔ تو کیا اس بات کی فکر میں ہم کو گنجائش نکلتی ہے کہ ہم اسی رقم سے کوئی ایک اچھی کٹ بنائے تاکہ ایک فیملی جو ہے عید کو جو ہے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منا سکے؟ کیا اس کی ابھی جدید فتاوی جو میں نے دیکھا ہے اس میں تو یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ صدقۃ الفطر کے رقوم کو جمع کر کے
غربا کے لیے کپڑے کا بھی نظم کر سکتے ہیں، جی یہاں تک اجازت ہے. تو جب کپڑے کا نظم کر سکتے ہیں تو پھر عید کٹ تیار کرنا یا اس دن گوشت کا انتظام کر دینا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عید کے دن لوگ میٹھی چیزوں کے ساتھ نمکین چیز کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور مڈل فیملی کے لوگ یہ اہتمام کرتے ہی ہیں. تو جو غریب غربا مسلمان ہیں وہ ایسا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس دن کوئی بکرا لے کر کے یا چند مرغے کا گوشت وغیرہ کا نظم کر کے اور پھر ان غربا تک اسی صدقہ فطر کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کی صدقہ فطر کو ایک گھر ہی میں دیا جائے، بلکہ ہمارے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں میں سے 5 لوگوں کی صدقہ فطر کو ایک غریب کو دے دیا جائے، 5 لوگوں کے صدقہ فطر کو دوسرے غریب کو دے دیا جائے. ایسا کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. یہاں پر ناظرین کو ایک جو کلیریفیکیشن ڈسکشن کے اندر آ رہا ہے وہ یہ کہ صدقہ فطر کے اندر ہمارے دین نے بڑی گنجائش رکھی ہے، جہاں پر ایک ٹریڈیشنلی ہم جو ہے گیہوں دیتے آتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں پیسہ دیں اس کی رقم، تاکہ وہ اپنے حساب سے خرچ کرے. یا اس سے بہتر شکل جو سامنے آئی، جو ڈسکشن کے اندر آپ کے سامنے آئی، کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے تو ان کو کوئی کپڑے خرید کے آپ دے سکتے، یا یہ کر سکتے کہ آپ کوئی عید کی کٹ بنا کر جو ہے ان کو دے سکتے ہیں، اور تاکہ وہ اپنی عید کو بہتر انداز میں جو ہے سیلیبریٹ کر سکے. جیسے ڈسکشن میں مجھے ایک بات آ رہی ہے کہ ہم جو رقم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ کیونکہ گیہوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور جو حدیث میں آیا ہے وہ سا جو ہے وہ والیوم کا ماپ. تو اگر ہم لوگ گیہوں کی جگہ اگر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم کھجور سے بھی صدقہ فطر کی رقم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یا ہم اگر اللہ نے بہترین رزق دیا ہے، اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے، تو ہم کشمش کے اعتبار سے بھی صدقہ فطر جو ہے کیلکولیٹ. تو اگر ہم کھجور کے اعتبار سے کریں تو آج مارکیٹ کے اندر جو ہے تقریباً 700-800 روپے کلو ہے، اور 2.5 کلو کی جو رقم بنتی ہے وہ تقریباً 2000 کے آس پاس. جی تو اس کے بارے میں کیا گنجائش ہے کہ آدمی کس طریقے سے اسیس کرے کہ وہ جو ہے گیہوں سے دے؟ یا یہ تو آدمی کی اپنی پرسنل اور ذاتی اس کا رجحان رہے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنیں. اور صدقہ فطر کا جو مقصد ہے کہ غربا اور مساکین وہ اپنی عید کو اچھی طریقے سے منا سکیں، تو ہم صرف اپنے آپ کو جو شرعاً جو رقم یا مقدار جو طے ہے یا فرض ہے اتنی ہی اسی پر ہم کیوں محدود کریں. اس سے زیادہ بھی ہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے کر جو ہے ہم زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں، کیونکہ غربا اور مساکین ہوگے وہ جب زیادہ رقم پائیں گے یا زیادہ صدقہ فطر پائیں گے تو وہ اپنی عید کو بہتر طریقے سے. تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ افضل ہے. مولانا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے پہلا ہی جب سوال پوچھا کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، تو کہا کہ عید جو ہے لوگ اچھے سے منا سکیں. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کوئی نان مسلم اس وقت جو ہے آپ کے پاس سے آپ صدقہ فطر بانٹ رہے ہیں، نان مسلم آ گیا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کو دینے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ جی ناظرین کرام، سوال کا جواب جو دو ٹوک انداز میں دیا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ نان مسلم کو صدقہ فطر کی رقم نہیں دے سکتے ہیں اور نہ وہ اشیاء دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اسلام، مذہب اسلام انسانیت نواز ہے، انسانوں کا خیال کرتا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں تو دوسرے صدقات غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ رقم مسلمانوں کے لیے خاص کیا گیا ہے تاکہ وہ عید صحیح سے منا سکیں، اور زکوٰۃ اس لیے خاص کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی مالی حالت درست ہو جائے. البتہ جو دوسرے صدقات ہیں اسلام کے اندر اس کے لیے کہیں یہ روک ٹوک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے. صدقہ نافلہ دوسرے ہم دے سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر غیر مسلم کو دے رہا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. ہم کلیان والوں کو دیکھتے ہیں کہ عموماً وہ جب گیہوں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں یہ تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے. خصوصاً خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں تو تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر تمیز کر بھی لیں تو پھر وہ اس وقت ایک مسلمان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ 2 کو دے اور ایک کو بیچ میں چھوڑ کر کے پھر دوسرے کو دے، چونکہ یہ غیر مسلم ہے. اس لیے اس وقت تو تمیز کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ غیر مسلموں کو صدقہ فطر سے بہتر کیا کہ ضروری ہے کہ غیر مسلموں کو صدقہ فطر سے نہ دے. اگر ہم اس وقت بھی دینا چاہ رہے ہیں اور مجبوری ہے دینا تو اس کو صدقہ نافلہ سے دے سکتے ہیں. جی بالکل. یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دم مغرب کے بعد نکالنا اور اچانک سے بانٹ دینا، اور اس سے جو ہے پورے مال کا جو ہے صحیح نہ صدقہ فطر صحیح مستحقین تک پہنچ رہا ہے نہ اس کو صحیح یوٹیلائز کر رہے. تو جو ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے
کہ انسان 2-3 دن پہلے سے نکالے. اور امید پر اگر آپ کچھ اور ٹپس ایڈ کرنا چاہیں تو. نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید سے 2 یا 3 روز پہلے، اور حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر کا انتظام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے اور اس کو بانٹنا شروع کر دیتے تھے. اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نماز عید سے پہلے پورا صدقہ فطر بڑھ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ہی تاکید تھی. تو ان کا یہ جو رویہ ہے اور ان کا جو معمول رہا ہے، میرے خیال سے ہمارے لیے اسلاف کا یہ معمول ہے، تو ہم بھی اسی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی بہتر طریقہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے. جی بالکل. اور اس میں ناظرین یہ سمجھتے چلیے کہ جیسے معین بھائی نے بات رکھی، ایک ترتیب رکھیے کہ 2-3 دن پہلے ہی آپ کو اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرے، وہ اماؤنٹ کو نکال لے، مستحق کو آئیڈینٹیفائی کرے. اگر مستحق کی ضرورت پیسے کی ہے تو اسے پیسہ دے. اگر اس کے گھر میں بچے ہیں تو اگر ان کو کپڑے خرید کے دینا ہے تو جیسے مولانا نے آپ کو بتایا کہ کپڑے بھی دے سکتے، یا آپ کو کوئی عید کٹ بنانی ہے کہ وہ عید کا تمام سامان اس کے اندر رہے کہ وہ عید اچھے سے منا سکے، تو وہ بھی آپ ان کو جو ہے دے سکتے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کے اندر، یا اگر کوئی جماعت یا جمعیت کام کر رہی ہے، کوئی جماعت جو ہے مستقین کو آئیڈینٹیفائی کر کے پراپرلی پہنچا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک لسٹ ہوتی ہے جن پہ سال بھر وہ مدد کر رہے ہوتے. تو ایک پراپر ایک ڈسپلن طریقے میں، اور جیسے عبادت کا حق ہے کہ اس کو احسن طریقے سے ہم جو ہے ادا کریں، نہ کہ ایسا ہو کہ بھئی بس عید کا چاند دکھ گیا ہے اور لوگ جو ہے گھر کے باہر جو ہے گیہوں نکال کے کھڑے ہیں، پھر لوگ بھٹک رہے. تو ایک عجیب سا ماحول جو وہاں پہ کریٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اوائڈ جو ہے. عزیز ناظرین، یہ ہمارا ایک ایپیسوڈ تھا صدقہ فطر کے مسائل کے تعلق سے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے دور میں ہم جو پریکٹیکلی پرابلم دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر سلیوشنز ہم کیا دے سکتے ہیں سوسائٹی کے، تو اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی شرح کتنی ہے وہ آپ کو بتائی، اور اس کو کس کس فارم میں دیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ کے ذریعے آپ خود بھی اس کو سنیں گے، اپنے قریبی لوگوں تک بھی فارورڈ کریں گے، اور جو ہماری عبادت ہے صدقہ فطر اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کی اسپرٹ میں ادا کریں. جیسے مولانا نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں کہ اپنے آس پاس کے قریبی لوگ، آپ کے گھر میں کام کرنے والے، آپ کے قریبی رشتے دار، آپ کے دوست احباب میں کوئی اس کے زیادہ مستحق ہے کہ جن کو ہمیں کوئی عید کٹ بنا کے دے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک بہتر شکل آج کے دور میں ہو سکتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس کو سنیں گے اور فارورڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشیوں سے بھری ہوئی عید نصیب کرے. اور یہ جو بھی ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور ناظرین کے خدمت میں ہم سب لوگوں کی طرف سے عید کی دلی مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.